نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من أصحاب القبور. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز طلباء اور میرے اساتذہ اکرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کیا ہے اور احادیث کے بے شمار ذخائر میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اس انسان محترم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں عظیم نعمت تمہاری زندگی کی صورت میں تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ صرف اور صرف ایک کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل اور تماشا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے آج ہمارے یہ طلبا جب اس دنیا میں آئے تو ان کی زندگی میں ایک مقصد تھا کھیل، کوئی اور اس کا مقصد نہیں تھا، صرف اور صرف کھیل سے تعلق تھا۔ اب دنیا میں کھیل بھی دو طرح کے ہیں کہ ایک کھیل وہ ہوتا ہے جو بامقصد ہوتا ہے، جس میں ہار اور جیت ہوتی ہے، اور ایک کھیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہار اور جیت مقصود نہیں ہوتی، جیسا کہ بچپنے کا زمانہ جو ہم نے گزارا تو ماں کی گود کے اندر جو ہمیں ایک جھنجھنا مل جاتا تھا تو وہ ہماری زندگی کا پورا مقصد ہوتا تھا۔ ایک چھوٹا سا کھلونا کہ جس کا مل جانا اور نہ ملنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن وہ ایک جھنجھنا اور ایک کھلونا اس بچے کی پوری زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے اللہ رب العزت نے اس کے اسٹیپ بنائے کہ آپ جب زندگی میں آئے ہیں تو آپ کی زندگی اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریجاً اوپر کی طرف جائے گی، بلندی کی طرف جائے گی۔ تو آپ نے کبھی اپنی زندگی کے اندر مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا کہ یہ کام مجھ سے بہت بعید ہے، یہ کام مجھ سے بہت مشکل لگ رہا ہے، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ بات اپنے قریب نہ آنے دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت اسی انداز سے فرمائی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے صحابہ جو تم نے پچھلی زندگیاں گزار دی، اللہ اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرتا، اس کے بارے میں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آج ہم طلباء کے درمیان اور زندگی کے جو طالب ہیں ان کے درمیان ایک کمپٹیشن، امتحان ہمیشہ چلتا رہتا ہے، لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کمپٹیشن کے اندر اپنی شکست کو ہار نہیں سمجھتے زندگی کی، وہ ایک امتحان اور ایک سکھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سکھانے کے لیے یہ عمل میری زندگی میں آئے۔ تو آپ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی مایوسی کو قریب نہیں آنے دینا کہ میرا فلاں کلاس فیلو مجھ سے آگے نکلا اور
اور میں ان سے پیچھے رہ گیا تو لہذا زندگی بھر یہ مجھ سے آگے رہے گا، میں اس سے آگے نہیں نکل سکتا، یہ نہیں ہو۔ ہمیشہ ہر بندہ، ہر طالب علم، ہر اسٹوڈنٹ وہ اس دنیا کے اندر بلند مقصد کے لیے آیا ہے کہ ہر بندہ، ہر طالب علم ہمیں بلند منصب پر نظر آئے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم دنیا کی زندگی میں جب آئے تو تمہاری زندگی میں پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ تمہیں کھیل ملے تھے بچپنے کی زندگی میں، کہ جب تم بالکل چھوٹے تھے تو تمہیں ایک کھیل ملا جس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ پھر جب تم تھوڑے بڑے ہو گئے، جیسا کہ آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ جب بڑے ہو گئے، اسکولوں کے اندر آ گئے، اب آپ کی زندگیوں کے اندر اس بچپنے کے کھلونے کی کوئی اہمیت ہے؟ وہ جو جھنجھنا آپ کو بچپن میں دیا گیا تھا، اگر آج آپ کو فرسٹ پوزیشن آنے کی صورت میں وہ جھنجھنا دے دیا جائے تو آپ خوش ہوں گے؟ تو یہی زندگی ہے کہ آپ کا جو اسٹیپ ختم ہو گیا تو اس کے انعامات اکرامات آپ کو چھوٹے لگنے لگے تھے۔ اب آپ کی زندگی میں جو اسٹیپ چل رہا ہے وہ ہے بامقصد کھیل اور تعلیم۔ اس بامقصد کھیل میں کیا ہے؟ ایک ہار ہے اور ایک جیت ہے۔ جو جیت گیا وہ خوشی مناتا ہے، جو ہار گیا وہ اپنے آپ کو شکستہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھے شکست ہو گئی۔ اس شکست کو تو تسلیم کرنا چاہیے لیکن ہار نہیں ماننی چاہیے کہ میں زندگی میں ہار گیا۔ دوسرے نمبر پر آگے جو اسٹیپ آپ کی زندگیوں میں آنے والے ہیں وہ وتفاخر بینکم، کہ آپ اپنی زندگیوں پر فخر کرو، کہ آپ میں سے ہر بچہ ایک رول ماڈل ہو کہ میں سب کچھ ہوں، اللہ نے مجھے بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ تکبر نہیں کہ میں سب کچھ ہوں، اب میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسے کا لفظ نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے بڑے انعام اور اکرامات سے نوازا ہے اور مجھے اللہ نے بڑا منصب عطا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ تقدیر کا لفظ سنا آپ لوگوں نے؟ تقدیر، تو تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر ایسے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا وہ مجھے مل جائے، بلکہ تقدیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وسائل آپ کے ہاتھ میں دیے، آپ کے احاطے کے اندر اس کے آپ کو چیزیں میسر فرما دی، وہ چیزیں آپ کو آراستہ کر دی، تو یہ ہے اللہ رب العزت کی دی ہوئی تقدیر کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے بڑے منصبوں پر اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے اندر پہنچ کر وہاں یہ کہیں کہ یہ تقدیر تھی جس پر مجھے اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ نہ کہیں کہ میں اپنی محنت سے یہاں پہنچا، میں نے اپنی چیزوں کو استعمال کیا، میں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، میں نے اس ذہن کو استعمال کیا اور میں ان منصبوں پر پہنچ گیا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ ذہن بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت، آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت، ماں باپ کا جو موجود ہونا، آپ کی سرپرستی کرنا، یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت۔ اسی طریقے سے آپ جب اسکول میں آ رہے ہیں تو اسکول کا یونیفارم، اسکول کی کتابیں، اسکول کے اندر ٹیچر کا میسر ہونا، یہ سب اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ سب کو عنایت کی۔ اس سب کو آپ نے استعمال کرنا ہے، استعمال صحیح انداز سے کرنا ہے، استعمال اس انداز سے نہیں کرنا کہ آپ کا وقت دنیا کے اندر ضائع ہو جائے اور پھر اللہ رب العزت کو آپ نے اس وقت کا حساب دینا پڑ جائے۔ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ کوئی چیز آپ کو مل جائے، کوئی کام آپ کو مل جائے، کوئی آپ کو یہ لگے کہ یہ کام مجھے ابھی کرنے کا ہے، ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے، اب اگر اس کام کو آپ اس وقت میں نہیں کریں گے تو یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اصبحت، جب کوئی کام آپ کو صبح کو درپیش ہو
آپ یہ کہہ رہے تھے جمعرات کے دن کہ کل جمعے کا دن ہے، اب کوئی شخص یہ کہے گا کہ کل جمعے کا دن ہے، بلکہ ہر شخص یہ کہے گا کہ آج جمعے کا دن ہے، تو آپ کی کل تو نہ آئی، آپ جمعے میں تو داخل ہوئے لیکن کل میں تو داخل نہ ہو۔ جو شخص اس کل کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ کل مجھے فلاں کام کرنا ہے، تو وہ بظاہر دنیا کے اندر بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اگر دین کی حیثیت سے دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے عمل پر نہ کرنے کی وجہ سے زندگی میں پیچھے جاتے ہیں۔ یہی دینداری ہے۔ دینداری کوئی الگ سے ایک شعبہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے تو دنیا سے کٹ جانا ہے، دنیا کو اختیار کرنا ہے تو دین سے علیحدہ ہو جانا ہے، بلکہ یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، اس کو صرف اور صرف آپ نے دین کے تقاضوں کے مطابق کرنا، کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر اب یہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، آپ نے بے شمار مرتبہ یہ بات سنی ہوگی، لیکن اگر یہ سوچ رکھ کر اس پر عمل کیا جائے کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ کو اس پر سنت کی وجہ سے عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور زندگی میں بلندیاں بھی ملیں گی۔ لیکن اگر ویسے ہی عمل کرتے رہیں، اپنے کام تو آپ کر رہے ہیں لیکن یہ تقاضا آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی حدیث اور سنت ہے، تو ثواب نہیں ملے گا۔ صرف اور صرف ذہن کو مستحضر رکھنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپنے سامنے رکھنا کہ یہ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی چاہتے ہیں کہ میں ایسا بن جاؤں، میرے اللہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا بن جاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایسا بنا کر دکھایا، تو آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم بھی اسی طریقے پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دین داری دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اسی دنیا میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا، منصبوں کو حاصل کرنا، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو۔ اب آپ نے اگر کلاس کے مانیٹر ہونے کی حیثیت سے منصب سنبھالا ہے تو اب آپ نے ٹیچر کو جھوٹ نہیں بولنا کہ فلاں طالب علم مستی کر رہا، فلاں طالب علم نے آپ کے کہے کے مطابق کام نہیں کیا۔ اب اگر وہ شخص تو وہ بچہ وہ طالب علم کام تو کر رہا ہے لیکن مانیٹر نے بات غلط بتائی تو اب یہ جھوٹ ہو گیا۔ سیدھی اور سچی بات کہو، قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچ بات۔ پھر دوسرے نمبر پر کہ اپنے آپ کو کسی کی غیبت کے اندر شامل نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کی چھوٹے سے تھے، جب 10 سال کی عمر سے نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، نبی علیہ السلام کے جو کام ہوتا وہ کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو اس وقت میں نے چند لوگ ایسے دیکھے کہ ان کے یہ ناخن یہ تانبے کے تھے۔ آج ہمارے ناخن تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، کسی دوسرے ساتھی کو طالب علم کو ہمارے اسٹوڈنٹ کو لگ جائے، کلاس فیلو کو لگ جائے، کیسے خون نکل جاتا ہے، غلطی سے لگ گیا۔ اب وہ لوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، اور یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، وہ اس ناخن کے ذریعے کبھی اپنے چہرے کو نوچ لیتے، کبھی اپنے سینے کو نوچ لیتے اور اپنے آپ کو خود بخود لہو لہوان کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے سوال کیا من ہؤلاء یا جبریل، یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا عمل کر رہے ہیں، یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم،
یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھیلا کرتے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جب ہم دو طالب علم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا تیسرا ساتھی موجود نہیں ہے، اب جب ہم اس کی گفتگو کریں اور اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ میرے دو ساتھیوں نے میرے بارے میں یہ الفاظ کہے تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ اس کو برا لگے گا کہ میری غیر موجودگی میں میرے لیے اس طرح کے الفاظ کہہ دیے؟ تو یہ جو عمل ہے یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے خود جواب دیا یقیناً تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو۔ جب تم اس عمل کو ناپسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہ کھاؤ، تو پھر یہ غیبت کرنے کا عمل کیسے پسند کر لیتے ہو؟ یہ بھی اس گوشت کھانے کے برابر۔ آج ہمیں گناہوں کے فساد نظر نہیں آ رہے، گناہوں کی نحوست ہمیں نظر اس لیے نہیں آ رہی، گناہوں کی بدبو ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ ہم دنیا کے ماحول میں رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم جیسا دیکھ رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ کیا مجھے آپ بتاؤ، ایک سویپر، ایک کچرا اٹھانے والا، کیا اس کو کچرا اٹھاتے وقت بدبو آتی ہے؟ اب کوئی ایسا شخص جو عطر فروش ہو، خوشبو بیچنے والا ہو، دوسروں کو خوشبو لگانے والا، لگا کر بیٹھنے والا، اگر وہ شخص کچرے کے پاس جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی بدبو ہے اس کچرے کی۔ تو یہ ہے اس کی نفس کہ اس نے اپنے آپ کو خوشبو کے اندر ڈھالا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو اس کو اس بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ دین اللہ رب العزت کی ایک خوشبو ہے، مہک ہے، گلدستہ ہے، جو اس کو اپنے ساتھ لگا لے گا وہ خود خوشبودار ہو جائے گا، تو گناہوں کی بدبو اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ گناہ سے دور ہو جائے گا۔ آج جب ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، غیبت کرنے کو اچھا سمجھنے لگ گئے ہیں، تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کتنی دیر ہم نے غیبت کی، کتنی دیر تک ہم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، کتنی دیر تک ہم نے کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو پامال کر دیا۔ تو یہ عمل اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، ناپسند ہے، ناپسند ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ، ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک سے فرمایا کہ یہ کعبہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے گرد چکر لگانے کو عبادت قرار دیا، لیکن کعبۃ اللہ کو ختم کر دینا، منہدم کر دینا، اس کو توڑ دینا، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کو پامال کرنا، کہ کسی ساتھی کی آپ بے توقیری کریں، کہ کسی ساتھی کے آپ الفاظ جو اس نے پیچھے سے کہے وہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس کے اندر یہ برائی موجود ہے تبھی تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طالب علم تھے، جیسا کہ آج آپ سیکھ رہے ہیں نا، آپ کو یہ اساتذہ ٹیچر سکھا رہے ہیں۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مربی تھے، سکھانے والے تھے، ایک استاد تھے۔ تو صحابہ اکرام سوال کر لیا کرتے تھے فوراً، یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرنا گناہ ہے، لیکن اگر یہ بات میرے اس بھائی کے اندر موجود ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کان فی اخی ما تقول فقد غبت، اگر وہ بات جو آپ نے کہی وہ آپ کے ساتھی اور بھائی کے اندر موجود تھی تب تو آپ نے غیبت کی، غیبت گناہ ہے۔ اور اگر امکانات لیس فی، اگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے جو آپ نے بتائی، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے زید اور حامد، ابو بکر اور محمد، اب ابو بکر کی برائی محمد کرے اور محمد کی برائی ابو بکر کرے جو کہ ان دونوں میں موجود
غیبت کا ایک گناہ اور بہتان کے 70 گناہ، کہ اللہ رب العزت اتنے دن ہمیں جہنم میں رکھیں گے۔ کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اندر جا کر کود جائے؟ پسند کرتا ہے کوئی؟ تو یہ دنیا کی آگ اس آخرت کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، اور اس دنیا کے اندر سے اللہ رب العزت اس شخص کو بلائیں گے۔ دنیا مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے آخر انسان تک جتنے لوگ آئے، اس میں سب سے زیادہ جو مالدار ہوگا، سب سے زیادہ جو آسائشوں والا ہوگا، سب سے زیادہ جو اچھی زندگی گزار کر گیا ہوگا، جس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، جس نے پریشانی کا ذرہ بھی محسوس دنیا میں نہیں کیا، اللہ اس شخص کو بلائیں گے اور اس کو صرف اور صرف 1 سیکنڈ کا غوطہ جہنم میں ایک غوطہ لگا کر نکالیں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ دنیا میں تمہیں کوئی راحت پہنچی، دنیا میں تم نے آسائشیں دیکھی؟ کہے گا مجھے تو آسائشیں قریب سے بھی نہیں گزری، میں نے تو راحت کا ایک بال بھی نہیں دیکھا۔ وہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ 1 سیکنڈ میں پوری زندگی کی راحتوں کو بھلا دیا۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت جو اچھے لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی، نیک لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی، اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنائی جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سچ مانا، جنہوں نے اللہ کی بات کو حق مانا، جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، جس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بتائے ہوئے طریقے اور چلنے والے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اس کو اللہ رب العزت وہ جنت عطا کریں گے۔ کیسی جنت؟ کہ اس جنت کا ایک ہوتا اس شخص کو کل قیامت کے دن بلایا جائے گا جس نے پوری کی پوری زندگی میں تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی، بیماریاں ہی بیماریاں دیکھی، پریشانی ہی پریشانی دیکھی، پیسے اس کے پاس دنیا میں نہیں تھے، مال اور دولت دنیا میں اس کے پاس نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر اس کے پاس نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے اس کے پاس نہیں تھے، اللہ اس شخص کو بلائیں گے اور جنت کا ایک ہوتا دیں گے، صرف ایک ہوتا جنت کے اندر اللہ لگائیں گے، اور پھر نکال کے اس کو پوچھیں گے کیا دنیا میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف آئی؟ دنیا میں تمہیں کوئی پریشانی آئی؟ دنیا میں کسی نے تمہیں کبھی تنگ کیا؟ دنیا میں تمہارے اوپر مصائب اور بیماریاں آئیں؟ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ مجھے کیا پتا کون سی پریشانی، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی، مجھے تو کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ تو وہ جنت اس قدر حسین اور خوبصورت اور آسائش والی راحت والی ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں وہ جنت کا 1 سیکنڈ آپ کو بھلا دے گا۔ اب ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں، غیبت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دوسرے کے دل میں ہماری عزت بڑھ جائے۔ ٹیچرز مجھے اچھا سمجھنے لگ جائیں کہ فلاں کو برا سمجھنے لگ جائیں، فلاں کے لیے جھوٹ بول دیا، اب فلاں کے دل ٹیچرز کے دل میں فلاں کے لیے یہ بات آ گئی کہ یہ بچہ تو غلط بات کرتا ہے، یہ صحیح کام کر کے نہیں آتا، یہ وقت پر اپنا کام مکمل کر کے نہیں دکھاتا۔ کیا ہوا؟ ٹیچرز کے دل سے اس بچے کی عزت کو آپ نے گرایا، تو اس بچے کی عزت کا گرا دینا آپ کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں جنت سے روک دیں تو یہ کتنا بڑا ہمارے اوپر وبال ہوگا۔ ایک غیبت کے گناہ کی وجہ سے، باقی گناہ ایک طرف، صرف غیبت کے گناہ کی وجہ سے پل صراط کے اوپر چڑھنے نہیں دیا جائے گا، جو جنت کی طرف لے جانے والا پل روک دیا جائے گا۔ جب معلوم کیا جائے گا کیوں روکا، تو جواب ملے گا کہ آپ نے فلاں شخص کی غیبت کی تھی، اس سے معافی مانگو۔ اب دنیا تو ختم ہو گئی، معافی کیسے مانگے؟ معافی کا تو ذریعہ ہم نے ختم کر دیا۔ معافی مانگنی تھی تو دنیا میں مانگنی تھی، جب ہمارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں نے غلط کر دیا۔ یہی ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ ڈالو، ابھی دل میں خیال آیا کسی کے ساتھ برائی کر لی تو آج اس سے سوری کر لیں، آج اس سے معافی مانگ لیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ بات کہی تھی، مجھے معاف کرا۔ وہ پل صراط کے اوپر یہ معافی تلافی اس طرح نہ ہوگی جس طرح دنیا میں ہے آسان، بالکل آسان، یہ 2 لفظ کہے معافی ہو گئی، سوری کے چند لفظ کہے معافی مل گئی۔ اس وقت
اللہ رب العزت کے یہ دربار کے اندر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس غیبت کے بدلے میں جو آپ نے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے کی تھی، اللہ رب العزت اس طالب علم کو، آپ کے اس ساتھی کو، آپ کی ساری نیکیاں اس کو دے دیں گے اور جنت اس کو دے دیں گے، اور آپ کی جنت چھن جائے گی اور اس ساتھی کو مل جائے گی اور آپ کو دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا کہ ہم کامیابی کی زندگی جینے کے لیے ساری زندگی محنت کرتے رہے، سارا دن اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک بلند مقام والی کامیاب زندگی مل جائے، لیکن اس ایک گناہ کی وجہ سے ہماری جنت چلی گئی، راحتوں والی ابدی زندگی ہم سے چھن گئی۔ تو کتنا بڑا ہم نے اپنا نقصان کیا۔ کہ یہ کوئی فائدے کی بات ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا اس طرح کر کے؟ تو میرے عزیز طلبہ، ہمیشہ اپنے کاموں کے اندر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کام تو کر رہے ہیں، اسکول کا ہوم ورک بھی کرنا ہے، اسکول کے دیے ہوئے کام بھی کرنے ہیں، ٹیچرز کے دیے ہوئے اسائنمنٹ بھی بنانے ہیں، یہ سارے کام آپ نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے ہیں کہ خود کام کرنا ہے تو خود ہی کرنا ہے، کسی دوسرے سے نہیں کرنا کہ آپ کا کام کوئی اور کر دے اور ٹیچر سمجھے گے اس نے کیا۔ تو یہ جھوٹ ہوا یا نہ ہوا، غلط ہوا یا نہ ہوا؟ اب آپ مجھے بتاؤ، جب آپ اپنا کام دوسرے سے کروا کر آئے تو کیا آپ کو اس کام کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یقیناً آپ کا نقصان ہے، فائدہ اس کا ہوا جس نے آپ کا کام کیا، آپ نے اپنا خود نقصان کیا۔ تو میرے عزیز طلبہ، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ آپ کا فائدہ آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کا فائدہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ کوئی اور طالب علم یہ نہیں سوچے گا کہ میں کام کروں اور پوزیشن میرے برابر والے کو مل جائے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ اچھی زندگی چاہتے ہو، آپ راحتوں والی زندگی چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، اور اپنے آپ کو زندگی میں کسی سے پیچھے نہیں کرو۔ پیچھے کرنے والے ہم خود ہوتے ہیں کہ جب آج کرنے والا کام کل پہ ڈالیں گے تو جو کل آنے والے سارے کے سارے کام ہیں وہ بھی ہوں گے اور کل کا کام مزید ہو جائے گا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ کام کا برڈن کس نے بڑھایا؟ ہم نے خود بڑھایا۔ جب وہ وزن ہم نے خود بڑھایا تو ہمارے کام خود ہی پیچھے کی طرف چلے جائیں گے اور ہم ناکامیوں اور پستی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو بات کہی اس میں اللہ رب العزت آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم، یہاں ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم، قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر اچھی اور راحتوں والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر ہم سے اچھے اور بڑے منصب والے اعمال کروا۔ یا اللہ جنت کے اندر ہمیں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا کے اندر ہم نے گناہ کیے، یا اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ آج تک ہم نے جتنی غیبتیں کی، جھوٹ بولے، یا اللہ دروغ گوئی کی، یا اللہ اس سب سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ درس و تدریس کے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان طلبہ کو ان کی کامیاب زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ ان کو دنیا کے اندر اچھا اور سچا انسان بنا۔ یا اللہ دیندار زندگی ان سب کو عطا فرما، دین کے ساتھ محبت ان سب کو عطا فرما۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی محبت ان سب کے دلوں میں پیوست فرما اور ان کے طریقے کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے پیارے یا اللہ عزیز بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، دقہ و جلہ، اولہ و آخرہ، علانیتہ و سرہ۔ اللہم رب